اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوامي فضلي وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير العتر أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي المولى يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والفرعون ذي الأوتاد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات پڑھ دیں تھوڑی سی بڑھا دو ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان رموز قرآن اور عظمت اہل بیت۔ قرآن مسلسل پے در پے قسمیں کھا رہا ہے اور سورہ مبارکہ فجر ان قسموں میں سے اور ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے پے در پے قسمیں کھائی۔ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اعتبار دلائے، قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ تم مانو، قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ تم بھروسہ کرو، قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ محتاج قسم ہے، قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اسے قسم کھانے کی حاجت ہے،
بلکہ کچھ چیزیں محبوب ہیں، اسے کچھ چیزیں پسند ہیں، وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے کیف میں آنے کے بعد محبوب کو کسی ایک نام سے نہیں پکارا جاتا۔ اللہ کے لیے نہ کم ہے نہ کیف ہے۔ اب ان لفظوں کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے لیے کم اور کیف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کیفیتیں نہیں ہیں، لیکن وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے سورج کہہ کے پکارے، وہ جسے چاہے چاند کہہ کر پکارے، وہ جس کے ذریعے سے چاہے صبح کرے۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کسے رات کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کسے صبح کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کسے ستارہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، مسلسل ہونے کے لیے میں نے تھوڑی سی گزشتہ تمہید باندھی ہے، چونکہ عشرہ محرم کا نصف حصہ گزر چکا ہے اور باقی نصف حصہ رہ گیا ہے، اور مجھے سورہ فجر تک واپس پلٹ کر آنا ہے اور سورہ فجر کی کچھ شروحات اور تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ لہٰذا کل کی مسلسل تمہید آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں محبوب ہیں، اور جب محبوب ہوتی ہے کوئی شے تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے پسند ہے کچھ چیزیں۔ اسی لیے قرآن میں پے در پے قسمیں کھائی ہیں تاکہ تم ان رموز کے سمندر میں اپنے افکار کو ڈالو، تاکہ جب تمہاری فکر ان رموز میں اور بحرے بے کراں سمندر علم قرآن میں تمہاری افکار ڈوبیں گی تو پھر جو ڈوبتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اسے ایسا ابھار دیتا ہے کہ کائنات میں پھر کوئی اسے ڈبا نہیں سکتا۔ بھئی آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا؟ تسلسل گفتگو کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان زمین میں بیج بوتا ہے، کتنا سا بیج ہے، لیکن زمین کا سینہ چاک کر کے وہی بیج ابھر کر ایک درخت بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ درخت تم نے اگایا ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس درخت کو بونے والے تم ہو، ارے تم نے تو بیج بویا تھا مٹانے کے لیے۔ ہائے 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 کچھ کہہ رہا تم نے تو بیج بویا تھا مٹانے کے لیے، اللہ کی شان کریمی سمجھ میں آئی، جسے تم مٹانا چاہتے تھے اللہ نے اسے ابھار دیا۔ تو اللہ مسلسل قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، پے در پے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے، قسموں میں کیسے کیسے راز اللہ نے رکھے ہیں، کل سے مسلسل ہو جائے۔ تو آرزو تھی ابو طالب کی، تمنا کی تھی درود کی کہ تو بھیج اپنے محبوب مصطفیٰ پہ تو درود بھیج، تمنا ابو طالب کی تھی، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے اتار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا کلام اپنا نہیں رہتا، جن کا کلام اپنا نہیں رہتا، جن کے لفظ اپنے نہیں رہتے۔ اب مجھے نہیں معلوم ان لفظوں میں صداقتیں کتنی تھیں، ان لفظوں میں سچائیاں کتنی تھیں، ان لفظوں میں خلوص کتنا تھا۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ کیا اللہ کے پاس لفظوں کی کمی ہے؟ کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ کیا اللہ کے پاس فصاحت و بلاغت کی کمی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملات اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ اپنے قرآن میں انہیں آیت بنا دیتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے
اللہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس الفاظوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس فصاحت و بلاغت کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے دہنے اقدس میں سچائیاں صداقتیں اتنی ہیں کہ اللہ ان لفظوں کو آیتوں کا پیرہن پہنا دیتا ہے، ان لفظوں میں سچائیاں صداقتیں اتنی ہیں کہ اللہ آیتوں کا لباس پہنا دیتا ہے۔ تو تمنا تو درود کی ابو طالب نے کی تھی، اللہ نے آیت بنا کے اتارا۔ اگر عشرے میں ابو طالب کا تذکرہ کروں اور ایک ایسی ہستی کا ذکر نہ کروں جسے اللہ نے ابو طالب کے بعد یہی شرف دیا ہے تو شاید حق تلفی ہوگی۔ جہاں ابو طالب کے لفظوں کو اللہ نے آیت بنایا ہے، وہیں قرآن میں ختیجہ کے لفظوں کو بھی اللہ نے آیت بنا۔ دیکھیے حق تلفی ہوگی اگر ابو طالب کا تذکرہ ہو اور ختیجہ کا تذکرہ نہ ہو۔ ابو طالب کے لفظوں کو اللہ نے آیت کا پیرہن پہنایا تو وہیں اللہ نے یہی اسٹیٹس ختیجہ کے لفظوں کو دیا، یہی معیار، یہی اسٹیٹس اللہ نے۔ دیکھیے میں نے شاید آپ کو تقریر ذہن میں ہو، دوسری یا پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ کسی کے لفظ کو کوٹ کرنا اور بات ہوتی ہے اور کسی کے لفظوں کو بالکل ویسے ہی آیت بنا دینا اور بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب اور ختیجہ کے جملے جو قرآن میں آئے ہیں وہ ایز اے کوٹیشن نہیں آئے۔ ارے جو احباب پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھیں گے اس بات کو، جو رموز قرآن اور قرآن سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ لفظوں کو سمجھیں گے۔ میں نے دلیل دی تھی، آپ کہیں گے شاہ صاحب اس میں کون سا کمال ہو گیا کہ ابو طالب کا کلام قرآن میں موجود ہے، ختیجہ کا کلام قرآن میں موجود ہے، شداد کا بھی ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے، فرعون کا کلام موجود ہے، نمرود کا کلام موجود ہے، ابلیس کا کلام موجود ہے۔ تو پھر ابو طالب کا اگر موجود ہے تو کون سا کمال ہے؟ مجھے بھی پتہ ہے کہاں سے کون سی آواز آ سکتی ہے۔ دیکھیے شداد، نمرود اور ابلیس کا جو قرآن میں ذکر ہے وہ اسے کوٹیشن ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ بات فلاں مقام پر کہی، لیکن نہیں جب اجداد پیغمبر نے کوئی بات کہی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مقام پر ابو طالب نے یہ کہا، نہیں، جو کہہ رہے تھے وہی آیت بن رہا تھا۔ ارے اس منزل سے میں نکل جاؤں تو اگلا جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جو لفظ کہہ رہے ہیں وہی اللہ آیت بنا رہا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہلی وہی آئی سرکار دو عالم پہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھا ہے حبیب اللہ کے نام سے۔ جب یہ آیت آ گئی، یہ پہلی وحی سرکار پہ آ گئی تو کچھ وقفہ آیا، کچھ دن گزرے، سرکار پہ وحی نہیں آئی، گھبرا گئے؟ سرکار پر وحی نہیں آئی تو چہرے پہ ملال آیا، چہرے پہ اداسی چھائی، اس لیے کہ وحی نہیں آ رہی۔ اب اس ملال اور اداسی کو مفسرین نے لکھا ہے یہ بالکل وہی ملال تھا کہ جیسے ایک دوست کے نہ آنے پر دوسرے دوست کو ملال ہوتا ہے۔ اس سے اچھا لفظ نہیں کہہ سکتا، اس سے اچھی تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ تو مفسر نے کہا کہ چہرے پہ ملال آیا سرکار کے۔ توجہ چاہتا ہوں چونکہ آج چھٹا مرحلہ ہے اور بہت سی نازک منزلیں آئیں اور جن کی شروحات کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی حیات نے موقع دیا تو شراب کی خدمت میں کرتے چلے جائیں گے، لیکن آج صرف چونکہ مجھے سورہ فجر تک آنا ہے جس کی میں نے مسلسل تلاوت کی ہے اور چھٹے مرحلہ ہے اور نصف عشرہ گزر چکا ہے، باقی کچھ مجلسیں رہ گئی ہیں تو موضوع بھی سمیٹنا ہے اور سورہ فجر تک بھی آنا ہے۔ دیکھیے کیا کہا، چہرے پہ ملال آیا، زمانہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا، وہی نہیں آئی، تو اب چہرے پہ ملال بڑھ رہا ہے، افسوس بڑھ رہا ہے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی۔ تو مفسر نے پتہ کیا لکھا، کہنے لگے وہ وہی اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اللہ مصطفیٰ سے ناراض ہو گیا تھا، اللہ مصطفیٰ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی جملہ بڑا قیمتی ہے،
جو اللہ مصطفیٰ سے اتنی جلدی جلدی ناراض ہو جاتا ہے وہ اللہ مصطفیٰ کی امت کا کیا حشر کرے گا؟ کاش یہ بات آپ تو کچھ کہہ رہا ہوں. وہی نہیں آئی کہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ مصطفیٰ سے اللہ ناراض ہو گیا تھا. اب افسوس بڑھ رہا ہے، چہرے پہ افسردگی بڑھ رہی ہے. اب جب چہرے پہ ملال بڑھا تو ایک مرتبہ غار ہیرا سے نبی پلٹا، گھر میں آیا. ارے میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اس نزاکتوں کو آپ تک پہنچا سکوں تو شاید سال بھر آپ کو یہ نزاکتیں یاد رہیں. دستک دیا دروازے پہ، خدیجہ دوڑ کر گئیں، دروازہ کھولنے سے پہلے وارث کو سلام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ مزاج رسالت کو سمجھتی تھیں. مزاج رسالت کو سمجھتی تھیں، جو دستک مصطفیٰ کو سمجھے. صلوات پڑھیے ذرا محمد. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مصطفیٰ کی دستک کو سمجھ رہی ہو وہ خود مصطفیٰ کو کتنا سمجھتی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں. جو صرف کھٹکھٹانے کو، دستک دینے کو مصطفیٰ کے اتنا سمجھتی ہو کہ ابھی مصطفیٰ نے دستک دیا ہے، خدیجہ گئی ہیں، دروازہ کھولا نہیں ہے، وارث آپ پر سلام ہو، دروازہ کھولا، سرکار سامنے ہے. ایک مرتبہ خدیجہ مسلسل دیکھ رہی ہیں چہرے پہ ملال بڑھ رہا ہے، تو آج ہمت کر کے خدیجہ نے پوچھ ہی لیا کہ سرکار میرے والی، میرے وارث، بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے کا ملال بڑھ رہا ہے، افسردگی بڑھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا وجہ صرف اتنی سی ہے خدیجہ، بہت زمانہ گزر گیا، کوئی وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی ہے، اس لیے پریشان ہوں. تو خدیجہ کا فکر ہے، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. خدیجہ نے کہا ہے میرے محبوب پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا. ارے جملہ خدیجہ کا ہے، اے میرے محبوب پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہاں خدیجہ نے جملے کہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. صبح کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، تیرا اللہ تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. کہا تو اللہ یا رسول. دیکھیے جملہ خدیجہ کا ہے. خدیجہ نے کہا اے میرے محبوب، اے محبوب الہی، اے میرے والی اور میرے وارث، میرے مالک، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. کہا خدیجہ نے، اللہ نے آیت اتاری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ہمیں صبح کی روشنی کی قسم، ہمیں رات کے چھا جانے کی قسم، تیرا پروردگار تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. آئے ہائے، اگر جملے کا لطف لے رہے ہیں تو اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. ارے رات کے چھا جانے سے مصطفیٰ کی تنہائی کا کیا تعلق ہے؟ سورج کی صبح کی روشنی سے مصطفیٰ کی تنہائی کا کیا تعلق ہے؟ یا اللہ جانتا ہے، یا خدیجہ جانتی ہیں، یا مصطفیٰ جانتے ہیں. ارے مصطفیٰ کی تنہائی سے صبح کی روشنی کا کیا تعلق ہے؟ ارے مصطفیٰ کی تنہائی سے رات کے چھا جانے کا کیا تعلق ہے؟ اب خدیجہ نے کہا تھا اے میرے والی، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو بس اتنا کہہ دیتا، اللہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا پروردگار تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ صبح کی روشنی کی قسم کیوں کھائی؟ یہ رات کے چھا جانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو مفسر نے پلٹ کر جواب دیا، یہ فصاحت خدیجہ تھی. وہ رات
ہجرت کی رات ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور وہ صبح غدیر کی صبح ہے۔ وہ صبح غدیر کی صبح ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان تنہا ہو اور میں اس سے کہوں تم گھبراؤ نہیں، رات کو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تو یہی کہوں گا نا، یہ کہوں گا میں رات کی قسم، دن کی قسم، اجالے کی قسم، میں رات تمہارے پاس آ کے سوؤں گا، تو یہ قسمیں ہی بیکار ہو جائیں گی۔ ارے بھائی سیدھا سیدھا کہہ دیتا میں تمہارے پاس آ کے سوؤں گا، تم اکیلے ہو تو تنہا ہو، گھبراؤ نہیں۔ یہ کیا کہا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، صبح کے چھا جانے کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم۔ یہ رات وہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ تنہا تھے، وہ شب ہجرت، وہ صبح کا وہ طلوع آفتاب غدیر کہ جس میں مصطفیٰ تنہا تھے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تنہا تھے؟ تنہا اس لیے تھے کہ مصطفیٰ مسلسل خوف محسوس کر رہے تھے۔ جبھی تو آیت کے آخری ٹکڑے نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں شر سے بچائے گا۔ تو ایک جملہ اور سن لیجئے جسے عالم اسلام بہت کم جانتی ہے۔ اگر ابو طالب شاعر تھے تو ابو طالب کے ساتھ ساتھ ختیجہ بہت بڑی شاعرہ تھیں۔ عالم اسلام کے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ختیجہ کتنی فصیح و بلیغ شاعرہ تھیں۔ جملہ کہنے کا حق ہے، اس کا مطلب ہے علی کا باپ شاعر ہی نہیں تھا، ختیجہ کی، فاطمہ کی ماں ختیجہ بھی شاعرہ تھی۔ اب بات آ گئی ہے تو شعر سنا دوں جناب ختیجہ؟ آمادہ ہیں آپ؟ دو شعر سن لیجئے جناب ختیجہ۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد کے۔ تاریخ اسلام یہ بات بہت کم جانتی ہے کہ ختیجہ بہت فصیح و بلیغ شاعرہ تھیں۔ ابو طالب تو شاعر تھے ہی تھے، ختیجہ بھی بہت بلیغ اور فصیح شاعرہ تھیں۔ جناب ختیجہ کا عجیب شعر ہے، عجبت الشمس، مجھے تعجب ہے سورج پر، من تدبیر وجنتہ، کہ یہ سورج، اب اس نزاکت کو کاش آپ محسوس کریں، کیا کہہ رہی ہیں جناب ختیجہ، عجبت الشمس، مجھے تعجب ہے سورج پر، من تدبیر وجنتہ، کہ یہ سورج مسلسل اس کوشش میں ہے کہ مصطفیٰ کے رخسار کا بوسہ لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، کون سمجھے گا؟ ختیجہ کہہ رہی ہیں، ختیجہ عجبت الشمس، مجھے تعجب ہے اس سورج کے اوپر، من تدبیر وجنتہ، یہ مسلسل کوشش میں ہے، یہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ رخسار مصطفیٰ کا بوسہ لے لے۔ یہ تو مصرع ہے، یہ مصرع کہا ہے ختیجہ نے۔ دوسرا مصرع سنیے، عجیب جملے ہیں، لہان ینبغی للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ چاند کبھی سورج کو پا سکتا ہے؟ یہ دوسرا مصرع ہے جناب ختیجہ کا، کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ چاند، ابھی دیکھیں مجازی بات کر رہی ہیں لیکن کس حقیقت کی طرف ختیجہ کا اشارہ ہے۔ پہلا فقرہ عجبت الشمس، مجھے تعجب ہے سورج پر، من تدبیر وجنتہ، کہ یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ مصطفیٰ کے رخساروں کا بوسہ لے لے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، ایسا ہو نہیں سکتا کہ چاند کبھی سورج کو پالے۔ دیکھیے نظام پروردگار کی طرف ختیجہ کا اشارہ ہے، نظام الہی میں بھی یہی ہے، سورج پہلے ہے چاند بعد میں ہے، سورج پہلے ہوتا ہے چاند بعد میں ہوتا ہے، آفتاب بلند ہوتا ہے
مہتاب بلا فاصلہ اس کے پیچھے آتا ہے. میں کیسے خدیجہ کے جملے کی شرح کروں؟ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. ہمیں قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو مہتاب بلا فاصلہ طلوع ہوتا ہے. دنیا خدیجہ کے اس شعر کی شرح نہ پاتی اگر غدیر میں مصطفیٰ علی کو بلند کر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو علی کو دکھا کر یہ نہ بتاتے کہ دیکھو آفتاب امامت، آفتاب رسالت غروب ہو رہا ہے، مہتاب امامت طلوع ہو رہا ہے. اگر میں بتاؤں خدیجہ کے اس شعر کو انسانیت نہیں پا سکتی تھی تو کیا کہا خدیجہ نے؟ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر. دیکھیے دنیاوی مثال میں بھی یہی ہے، سورج پہلے ہے چاند بعد میں ہے، نظام الہی ہے. سورج پہلے ابھر کے آتا ہے. اچھا جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے سورج ہی کی شعاعوں سے مہتاب بلا فاصلہ طلوع ہوتا ہے. خدیجہ نے شعر کہا تھا، اللہ نے آیت بنا کے اتارا. اب آپ کہیں گے کہاں؟ تو سورہ یاسین جا کے پڑھنا. شعر خدیجہ کا تھا کہ چاند کبھی سورج کو پا نہیں سکتا، اللہ نے سورہ یاسین میں آیت بنا کے اتارا. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر. کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ سورج مسلسل کوششوں میں ہے اور مہتاب مسلسل اس کوشش میں ہے کہ آفتاب کو پا لے، لیکن مہتاب کبھی آفتاب کو پا نہیں سکتا. دیکھیے خدیجہ کے فقرے تھے، اللہ نے آیت بنا کے اتارا. تو ایک بات میں بھی پوچھ سکتا ہوں مسلمانوں سے، شاعری کا ایک قانون ہے، جو تھوڑے احباب یہاں بیٹھے ہیں جو شاعری کا شوق رکھتے ہوں گے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جو نہیں رکھتے ان کے لیے بھی کہوں گا. جو شاعری سے تھوڑا بہت واقف ہیں قوانین سے وہ تو جانتے ہوں گے. شاعری کے کچھ قوانین ہیں، اس میں پہلا قانون یہ ہے کہ جب کسی بڑے شاعر کا مصرع لیا جاتا ہے تو اسی مصرے پہ دوسرا مصرع کہا جاتا ہے. اسی مصرے پہ دوسرا مصرع کہا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا جس بھی بڑے شاعر کا آپ شعر لے رہے ہیں اور اس پر مصرع کہہ رہے ہیں، کہنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس بڑے شاعر کا مصرع لیا ہے وہ بحر سے گرنے نہ پائے. نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا ممبر جب تک گہرائی میں آپ اتریں گے نہیں. جب مجھے محسوس ہو جائے گا بات پہنچ گئی ہے میں بات چھوڑ دوں گا. دیکھیے جب میں چاہتا ہوں کہ میں مصرع کہوں تو زمین لی جاتی ہے، شعر کہنے کے لیے زمین حاصل کی جاتی ہے. میر انیس یا میر دبیر کے اوپر اگر میں چاہ رہا ہوں کہ کسی اس میں مصرع کہوں تو میں نے میر انیس کا ایک مصرع لے لیا. جب مصرع لیا ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسا شعر کہوں کہ مصرے کا وزن نہ گرے، مصرے کی بحر نہ گزرے، مصرع اپنی بحر میں رہے، وزن میں رہے، صنعتیں پوری ہوں، حسن پورا ہو، شعر کے محاسن پورے ہوں، شعر میں جو نغمہ سرائیاں ہیں وہ پوری ہوں، شعر میں جو اشارات ہیں وہ پورے ہوں، شعر میں جو استعارات ہیں وہ پورے ہوں، شعر کے اندر جو گہرائیاں ہوں وہ پوری ہوں. اللہ نے خدیجہ کے شعر کو اٹھا کے آیت بنایا اس دلیل کے ساتھ مصرے کو بحر سے گرنے نہیں دیا. کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ نے مصرع اٹھایا آیت بنا دیا. بھئی اللہ شاعری تو نہیں کرتا، گھبرا گئے؟ اللہ شاعری تو نہیں کرتا، شاعری کی کتاب تو نہیں ہے کوئی، قرآن مجید شاعری کی کتاب نہیں ہے. لیکن ایک منزل تک لانے کے لیے تمہید کر رہا ہوں، اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو تو جب کسی بڑے شاعر کا شعر لیا جاتا ہے تو مصرع بحر سے نہیں گرنا چاہیے، بحر میں رہے، وزن میں رہے، اشارات پورے ہوں، استعارات پورے ہوں، صنعتیں پوری ہوں، حسن اس کا پورا ہو. مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے سرکار دو عالم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی. سرکار نے دعا کی، بارش ہونے لگی.
سرکار نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی. اب جیسی بارش شروع ہوئی تو سرکار مسکرائے. اور تاریخ کے وہ کم موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جس میں سرکار اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے. تو سرکار مسکرائے. جیسی مسکرائے تو ایک مرتبہ لوگوں نے، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا کروں چچا ابو طالب یاد آ رہے ہیں. مجھے چچا ابو طالب یاد آ رہے ہیں. کون ہے جو مجھے میرے چچا کے شعر سنائے؟ تو ایک تھے بڑے میاں جنہیں پٹر پٹر بولنے کی عادت تھی. وہ اٹھے اور انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیے. پیغمبر نے خاموش کرا دیا. کہنے لگے بیٹھ جاؤ، یہ میرے چچا کے شعر نہیں ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے شعر ہیں. کون ہے جو میرے چچا کے شعر مجھے سنائے؟ تو کسی کو مجمع میں چچا کے شعر، ابو طالب کے شعر کسی کو یاد نہیں تھے. تو ایک مرتبہ علی کا لال اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے باپ کے شعر پڑھنا شروع کیے. جب شعر علی پڑھ چکے تو ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے کہا للہ ذر ابی طالب، ابو طالب کے سارے محاسن، ابو طالب کا سارا حسن اللہ کے لیے ہے. ارے اس جملے کہہ رہے ہیں ابو طالب کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. تو اب جملہ ضائع نہ کیجئے گا جس کے لیے تمہید کی تھی. اللہ شاعر تو نہیں ہے نا. لیکن محدث دہلوی کی روایت ہے جب جنگ احد کے اندر علی کی تلوار ٹوٹ گئی اور علی سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو سرکار نے انتظار کیا. محدث دہلوی کی روایت ہے جبرائیل سونے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ذوالفقار لے کر آئے اور یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو مصرع کس کا ہے؟ کیا جبرائیل شاعر ہے؟ جبرائیل شاعر تو نہیں ہے. پھر کہا کس نے ہے؟ کوئی ہے امین وہی ہے، آیتیں لے کر آتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے. تو کوئی ہے مصرع کہنے والا جس نے علی کی شان میں مصرع دے کے بھیجا؟ ارے جو اللہ آیتیں اتار رہا ہے نبی کی شان میں، وہ علی کی شان میں مصرع دے کے بھیج رہا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ جو مصرع ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، یہ فارسی کا شاعر ہے، یہ فارسی کا شعر ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، یہ عربی کا مصرع ہے. اتفاق ایسا ہے کہ یہ فارسی کا جو شعر ہے یہ اس کے ساتھ چپک گیا اور اچھا لگنے لگا. تو وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار یہ الگ مصرع ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ جبرائیل لے کر آ رہے ہیں. تو جبرائیل سے پوچھو تو خود شاعر تو نہیں ہے؟ تو پھر مصرع کس کا ہے؟ مصرع اس کا ہے جس نے جبرائیل کو بھیجا ہے. تو کہو نا پروردگار ابو طالب کے بیٹے کی شان میں مصرع کہہ رہا ہے. بھائی جملہ ضائع نہ کرنا. جو اللہ نبی کی شان میں آیتیں بھیجتا ہو وہ ابو طالب کے بیٹے کی شان میں مصرع کہہ رہا ہے. پروردگار کوئی آیت اتار دیتا مصرع کیوں کہا؟ تو پلٹ کر قدرت جواب دے گی. اس لیے مصرع کہا ہے کہ علی کا باپ ہمارے محبوب کی مدحت میں نعت کہتا رہا ہے. ہمارے محبوب کی مدحت میں علی کے باپ نے نعت کہی. تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی شان میں مصرع دے کے بھیجیں. اور صبح قیامت تک، ابھی جو شاعری سے واقف ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، صبح قیامت تک اللہ نے مصرع دے دیا مدح علی کے لیے. اب کرتے رہو شاعری اس کے اوپر.
دیکھیے شاعری کا ایک اصول ہے، جو دوسرا مصرع کہہ دیتا ہے شعر اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن صبح قیامت تک کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے دوسرا مصرع لگایا ہو۔ اللہ نے کہا دیکھا صبح قیامت تک مصرع تو دے دیا ہے، اب تم علی کی شان میں مدح کرتے رہو، لیکن ہم سے مصرع لے نہیں سکتے، جو لگا لے گا وہ ہم سے مصرع لے لے گا۔ تو اتنا جملہ کہنے کا مجھے بھی تو حق ہے، جو اللہ مصطفیٰ کی شان میں آیتیں بھیج رہا تھا وہ علی کی شان میں شعر پڑھ رہا ہے، تو اب سمجھ میں آیا علی کی شان میں شاعری کرنا سنت الہی ہے۔ علی کی شان میں شاعری کرنا سنت الہی ہے، یہی وہ راز تھا جس کے لیے زحمت دی ہے، لے آیا اس منزل تک۔ یہی وہ راز تھا کہ مداح علی، جو مداح علی ہوتے تھے وہ آل محمد کی بارگاہ میں بڑے محترم اور مقدس جانے جاتے تھے۔ میں صرف ایک نمونہ پیش کر دوں اگر اجازت ہو آپ کی، صرف ایک نمونہ۔ اسماعیل ہنجری کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے شاعر ہیں اسماعیل ہنجری۔ دیبل کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا شاعر ہے، نشان دیبل پاکستان میں بہت سو کو دیا گیا۔ فرزدق بہت بڑا شاعر ہے، سب کے دیوان چھپ چکے ہیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں، سب کے دیوان آ چکے ہیں۔ لیکن اسماعیل ہنجری وہ شاعر ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کھیت میں ہیں اور پودے بو رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، چھٹے امام۔ ایک شخص داخل ہوا، اس نے مولا کو سلام کیا اور سلام کے بعد اسماعیل ہنجری کی برائی کرنا شروع کی۔ جیسی برائی کرنا شروع کی تو چھٹے امام نے کہا اللہ ان پہ رحمت بھیجے۔ اس نے پھر برائی کرنا شروع کی، امام نے پھر کہا اللہ اس پہ رحمت بھیجے۔ آپ کو ایسے لطف نہیں آئے گا، یہاں بات روک رہا ہوں، پلٹ کے آئیے۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اچھا معصوم کے نام پہ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام رضا کا زمانہ ہے اور مولا نے ابی ابن ذبیان کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو امام رضا کہنے لگے ہم نے کل خواب دیکھا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم نے کل خواب دیکھا ہے۔ اس نے فرزند رسول کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ایک نورانی گھر ہے، 13 سیڑھیاں ہیں، میں سیڑھیوں پہ چڑھا اور چڑھتے چڑھتے جب 13ویں سیڑھی پر پہنچا تو ایک کشادہ کمرہ ہے، اور اس کمرے میں نے دیکھا کہ میرے جد محمد بیٹھے ہیں، میرے جد علی بیٹھے ہیں، میری جدہ سیدہ بیٹھی ہیں۔ امام رضا کہہ رہے ہیں خواب میں نے دیکھا، اور ابن ذبیان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کشادہ کمرہ ہے، میرے جد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، میرے جد علی بیٹھے ہیں، میری جدہ فاطمہ بیٹھی ہیں، یہاں تک کہ میرے باپ تک سارے امام بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسماعیل ہنجری سرکار کو قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں۔ قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں، قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں۔ اچھا قصیدہ عینیہ کے لیے یہ سن لیجئے، عربی میں اشعار کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب پہلا مصرع جس آخری لفظ پہ ختم ہوتا ہے قصیدہ اسی پر مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر آخر میں لفظ الف ہے تو قصیدہ الفیہ، اور اگر آخر میں عین ہے تو قصیدہ عینیہ۔ تو کہنے لگے اسماعیل ہنجری مصطفیٰ کو قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مصطفیٰ نے مجھ پر نگاہ کی اور کہا اے علی الرضا آؤ آؤ تم بھی بیٹھو اور اسماعیل ہنجری سے قصیدہ عینیہ سنو۔ تم بھی بیٹھو اور اسماعیل ہنجری سے قصیدہ عینیہ سنو۔ کہنے لگے میں بیٹھ گیا، اسماعیل ہنجری نے قصیدہ عینیہ پڑھنا شروع کیا،
دو شعر جی چاہتا ہے اسماعیل ہنجری کے آپ کو سنا دوں. عجبت الشمس، کیا جملے کہے تھے خدیجہ نے کہ مجھے تعجب ہے شمس پر. اب آئیے اسماعیل ہنجری کیا کہہ رہے ہیں. عجبت القوم، مجھے تعجب ہے اس قوم پر. آتو محمدن، کہ یہ قوم محمد کے پاس آئی تو اس نے کلمہ بھی پڑھا. فالملک یتما، لیکن آئے اس لالچ میں ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی ہے، لیکن لالچ یہ ہے کہ انہیں حکومت مل جائے، انہیں اقتدار مل جائے، اس لیے انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. اور عجیب جملے ہیں قصیدہ عینیہ کے. ایک جملہ سن لیجئے، دوسرے مصرے میں اسماعیل ہنجری نے عجیب جملے کہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا لہو، اور مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مجھے اس قوم پر تعجب ہوتا ہے. فلا یرضا ولا یخنا، سن تو لیا لیکن مانا نہیں. سن تو لیا ہے مصطفیٰ سے لیکن مانا نہیں ہے کہ علی مولا ہے. اسماعیل ہنجری قصیدہ عینیہ سنا رہے ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے شعر یاد ہے، مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو شاعری کے پیچ و خم میں الجھاؤں. مقصد صرف اتنا تھا کہ جب امام رضا اس بزم سے اٹھنے لگے تو ایک فقرہ کہا کہ اے امام رضا، مصطفیٰ نے کہا اے امام رضا جاؤ اور میری امت کے شیعوں سے جا کے یہ کہنا جسے بھی اسماعیل ہنجری کا قصیدہ یاد ہوگا جنت کا ضامن میں ہوں. اس کی جنت کا ضامن میں ہوں. سرکار کہہ رہے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں ہوں جسے قصیدہ عینیہ یاد ہوگا. تو کیا ہوں گے اسماعیل ہنجری، کیا عظمت ہوگی اسماعیل ہنجری کی، جس کے قصیدے کا شرف یہ ہو کہ اللہ اس پہ جنت عطا کر دے. خود اسماعیل ہنجری کی عظمت کیا ہوگی. اب پلٹ کر روایت کو مکمل کر رہا ہوں. اس نے آ کے امام رضا، امام جعفر صادق سے برائی کی کہ اسماعیل ہنجری. امام نے کہا اللہ اس پہ رحمت کرے. اس نے پھر برائی کی، امام نے کہا اللہ اس پہ رحمت کرے. اس نے پھر برائی کی. 70 مرتبہ امام جعفر صادق کی خدمت میں اسماعیل ہنجری کی برائی کی. دیکھیے برا ہر آدمی ہوتا ہے، معصوم کے علاوہ سب برے ہیں. کوئی نہ کوئی خطا مجھ سے آپ سے سب سے کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. برائی بخشی جاتی ہے لیکن جو برائی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. جو کسی کی برائی پکڑ کے بیٹھ جائے وہ پکڑا جاتا ہے، برائی پھر بھی معاف ہو جاتی ہے. تو اب جب 70 مرتبہ اس نے اسماعیل ہنجری کی برائی کی تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق کو جلال آیا اور جلال میں یہ کہنے لگے رہنے دے، کیا برائی کرتا ہے، بس اتنا بتا کیا اللہ علی کے شیعہ کو بخشے گا نہیں. کہہ گیا جو کہنا، کیا اللہ علی کے شیعہ کو بخشے گا نہیں. تو امام جعفر صادق نے بتایا کہ دیکھو برائی کو پکڑ کے مت بیٹھ جاؤ. قصیدہ عینیہ وہ قصیدہ ہے کہ جس پر تمہیں جنت مل رہی ہے. صرف سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث، دیکھیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ خواب جھوٹا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے تو معصوم کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہے. کیا کہا پیغمبر نے، حدیث ہے. معصومین نے کیا کہا امام حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے؟ ایک حدیث سن لیجئے. من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے اس پر جنت واجب ہے. لیکن شرط یہ ہے عارفاً بحق ہی، لیکن حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. علامہ ہلی اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ سے روایت ہے. خود علامہ ہلی کا واقعہ بھی مشہور ہے اس سلسلے میں. انہوں نے معصوم سے پوچھا تھا زمانے کے امام سے
کہ ایک آنسو کے اوپر جنت، ایک آنسو کے اوپر جنت؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک قطرہ آنسو پر اللہ جو حسین کے غم میں بہتا ہے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو، حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہو۔ تو حسین ابن علی کی معرفت ایسے ہی تو نہیں حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ حق کی معرفت ایسے حاصل ہوگی کہ جب دن رات حسین پہ رویا جائے۔ بس عزیزو، یہاں گفتگو روک رہا ہوں، کل سے مسلسل ہو جائیں گے کہ جب حسین پہ مسلسل رویا جائے، جب حسین سے توسل کیا جائے، جب حسین کے غم کو ڈوب کر اور اپنی افکار اور عقل کو حسین کے سپرد کر کے حسین کی معرفت حاصل کی جائے۔ دیکھیے، اسی لیے وہ حدیث ملتی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرا۔ اس کا مطلب ہے جینا کمال نہیں ہے، آل محمد کی محبت پر مرنا کمال ہے۔ جسے آل محمد کی محبت پر موت آ جاتی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ شہید مرا ہے، اور شہادت کے عظیم درجوں پہ وہ فائز ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ہے، وہاں معرفت ہے، یہاں موت آل محمد کی محبت پر آئے۔ بس عزیزو، میں گفتگو کو زیادہ پھیلا نہیں رہا کہ آج 6 محرم ہے اور جی چاہتا ہے کہ جو حسین کی حق کی معرفت بی بی رکھتی تھی، کہ جس نے اپنے بچوں کو حسین کا صدقہ بنا کر حسین پہ قربان۔ زینب سے زیادہ کون حسین کے حق کی معرفت رکھ سکتا؟ جسے اپنے بھائی کی حق کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ جب مدینے سے چلنے لگی تو ایک مرتبہ حسین سے اجازت لی، بھیا حسین اگر اجازت ہو تو وارث عبداللہ سے اجازت لے آؤں۔ حسین نے اجازت دی، زینب گھر میں آئی، عبداللہ سے اجازت لی، 2 جملے کہے، عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، عبداللہ تمہیں زینب کا حق مہر یاد ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ زینب کا حق مہر عبداللہ تمہیں یاد ہے؟ حسین عازم سفر ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، زینب حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، بی بی اے علی کی بیٹی، عبداللہ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ کو روک سکے، آپ جانا چاہتی ہیں چلی جائیں، ہاں لیکن ارادہ زینب تو کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ پلٹی، کچھ قدم آگے بڑھائے تھے، ایک مرتبہ عبداللہ کی آواز آئی، زینب ذرا رکو۔ اب جو زینب نے پلٹ کر دیکھا تو دائیں جانب آن کھڑے ہیں، بائیں جانب محمد کھڑے۔ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، کہنے لگے، زینب تم کیا سمجھتی ہو، ہم تمہارے ارادے کو نہیں جانتے، ہم تمہارے ارادے کو نہیں سمجھتے۔ ہاں زینب جا رہی ہو تو ایک کام یہ کرنا کہ آن کو ہماری طرف سے، محمد کو اپنی طرف۔ بچوں کو اپنی طرف سے، ہماری طرف سے حسین پر قربان کر دینا۔ زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو تھاما، حسین کے قریب آئیں۔ مستورات بنی ہاشم کا حلقہ ہے حسین کے گرد، کہ ایسے میں مقتل کی کتاب رمز المصیبہ کی 3 جلد میں آیت اللہ داہ سرخی لکھتے ہیں، جو ہر سال آپ کی خدمت میں سماعتوں میں ہدیہ کرتا ہوں، کہ ہاں مستورات بنی ہاشم کا حلقہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے مستورات بنی ہاشم کو ہٹایا، ہاں حسین تنہا ہو گئے۔ جب حسین تنہا ہو گئے تو بچوں سے کہا، انو محمد حسین کے گرد 7 چکر لگاؤ، حسین کے گرد 7 چکر لگاؤ۔ جب بچوں نے حسین کے گرد 7 چکر مکمل کر لیے تو زینب نے عجیب فکرہ کہا، کہنے لگے، بچوں خبردار، آج سے ہمیں ماں نہ کہنا، تم حسین کا صدقہ۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ ہاں بڑے اطمینان سے پرسا دیجئے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں ایک مرتبہ زینب نے کہا بچوں آج سے تم حسین کا صدقہ ہو، ہمیں ماں نہ سمجھنا۔ ایک مرتبہ یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ شہزادے ہیں، یہی وہ چاند ہیں کہ سن 61 ہجری کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا، زینب ان دونوں لاڈلوں کو لے کر زمین کربلا کی طرف حسین کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ہاں رونے والوں دن گزرتے رہے، دن گزرتے رہے۔ ایک رات شب عاشور کی رات آئی، حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کے خیمے کے قریب سے حسین کا گزر ہوا، بڑھتے ہوئے حسین کے قدم رک گئے۔ خیمے سے آواز آ رہی تھی، زینب بچوں کے بالوں کو سنوار رہی تھی اور یہ جملے کہتی جاتی تھی دیکھو لاڈلو صبح جنگ ہونی ہے اور دیکھو اماں زینب کو شرمندہ نہ کر دینا، زینب کو شرمندہ نہ کر دینا۔ بچے یہی کہتے جاتے تھے اماں صبح ہو لینے دے، دیکھ ہم کیسی جنگ کرتے ہیں، اگر دادا اور نانا علی مرتضیٰ اور جعفر طیار کی یاد نہ دلا دے تو اپنا بیٹا نہ کہنا۔ اور رونے والوں عاشور کی صبح نمودار ہوئی، ایک ایک انصار جان دیتا رہا۔ ایک منزل آئی، آنو محمد امو کے قریب آئے، جنگ کی اجازت لی، حسین نے اجازت نہیں دی۔ 3 مرتبہ آنو محمد نے جنگ کی اجازت لی لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ آنو محمد خیمے کی جانب واپس پلٹے، زینب نے عجیب فکرہ کہا اے میرے بچوں تم اب تک زندہ ہو؟ اے میرے بچوں تم اب تک زندہ ہو؟ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں کیا کریں، امو کے پاس جاتے ہیں، امو ہمیں رن کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو آواز دی، فضہ ذرا ماں جائے حسین کو بلا۔ فضہ نے حسین کو آواز دی، حسین در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے کہا بھیا سب کو اجازت دے رہا ہے، آنو محمد کو اجازت نہیں دیتا، حسین خاموش ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا بھیا یہ بتا کیا اللہ کو تیرا صدقہ پسند نہیں ہے؟ کیا اللہ کو تیرا صدقہ پسند نہیں ہے؟ حسین خاموش ہے۔ زینب نے پلٹ کر عجیب فقرہ کہہ دیا اچھا بھیا یہ بتا اگر روز محشر اماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب یہ بتا تجھے آنو محمد عزیز یا میرا حسین عزیز تھا تو زینب کیا جواب دے گی؟ بس حسین نے یہ جملہ سنا، بچوں کو اجازت دی، کہا اچھا بہن زینب بچوں کو اجازت دیتا ہوں، بس رونے والوں ہاں بڑے خوش نصیب ہو، رو رہے ہو، لیکن ہاں یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو روئی نہیں۔ میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں، آپ جانو زینب کے بچوں کے مصائب جانے۔ ہاں رونے والوں ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو سوارنا شروع کیا، سر پہ امامہ رکھا، دوش پر ابا ڈالی، بندے کمر باندھا، تلوار کو ہمائل کیا، ایک ایک بی بی مستورات بنی ہاشم آتی ہے، ہاں آنو محمد کی بلائیں لیتی ہے، وہاں مصیبتہ وہاں آنو محمدہ کی صدائیں خیموں میں بلند ہوئیں۔ 2 چاند عبداللہ کے خیمے سے برآمد ہوئے۔ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں زمین کربلا پر سورج کی روشنی مان پڑ رہی تھی، عبداللہ کے چاند کی روشنی اتنی پھیلی، ہاں 2 چاند نمودار ہوئے۔ حسین اور عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا، بچے مقتل میں آئے، اماں کی وصیت یاد تھی بچوں کو، جنگ کرنا شروع کی، اتنی جنگ کی فرات پہ قبضہ
کر لیا. ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ ہوا. حسین نے مرحبا کہا. یہاں درے خیمہ پہ فضا مسکرائی. ایک مرتبہ مسلح سے زینب کی آواز آئی. فضا کیا بات ہے؟ فضا کی آواز آئی شہزادی مبارک ہو، بچوں کا فرات پہ قبضہ ہو گیا. زینب نے پیشانی کو یہ کہہ کے سجدے میں رکھا. فضا دیکھتی رہے کہیں ایسا نہ ہو آنا محمد پانی اجرکم اللہ. دیکھتی رہے کہیں ایسا نہ ہو آنا محمد پانی پی لے. بچوں نے نہر فرات کو چلو میں لیا، سینہ فرات پہ پانی مارا. مار کر کہا فرات تو گواہ رہنا، ہم پیاسے ضرور ہیں لیکن پانی نہیں پیا. زہرا کا اجرکم اللہ. زہرا کا لال پیاسا ہے. بچوں نے فرات کے قبضے کو چھوڑا، جنگ کرنا شروع کی. ایک دوسرے کے دلاسے کے لیے بچے پشت ذوالجنا سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں. لیکن ایک منزل آئی کہ آن جب پشت پر اٹھے آواز دی محمد اینا محمد اینا محمد. محمد نظر نہیں آتے. بس اسی اسنا میں دونوں بچے یہ کہہ کر ذوالجنا کی پشت زمین پر آئے یا امو ہو ادرکنا. اے امو ہماری مدد کو آئیے. یہاں سے حسین اور عباس نے گھوڑوں کو دوڑایا. فوج اشکیا نے عباس اور حسین کو آتے دیکھا. دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف. پامال لاشیں آنو محمد. حسین اور عباس لاشیں پر پہنچے. ہاں جملہ سن سکو گے؟ حسین نے محمد کے لاشے کو سینے سے لگا کر کہا بچوں ہم شرمندہ ہیں، مدد کو نہ سکے. بچوں ہم شرمندہ ہیں، مدد کو نہ آ سکے. 2 منزلیں مجلس ختم ہو گئی. مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے. بچوں ہم شرمندہ ہیں، تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے. ایک مرتبہ لاشائے آنو محمد کو عباس اور حسین نے اٹھایا، خیمے کی طرف پلٹے. اب حسین کی ہمت نہیں ہوتی زینب کے خیمے میں چلے جائیں. حسین میں طاقت نہیں ہے کہ زینب کے خیمے میں حسین چلا جائے. ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی بھیا لاؤ آنو محمد کے بھیا آنو محمد کے لاشیں لے آ. خیمے میں آنو محمد کے لاشیں آئے. زینب نے آنو محمد کے لاشوں کے درمیان مسلح بچھایا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، رکھ کے ایک فقرہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگارا اس قربانی کو زہرا کے لال پر، میری اولادی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. مقتل کہتا ہے ایسے موقع پر بھی زینب آنو محمد کو نہیں روئی. ہاں جب 12 محرم کو قافلہ روانہ ہوا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب آنو محمد کو نہیں روئی. ہاں جب شام میں تبرکات آنے لگے اور آنو محمد کے سر آئے تو کسی بی بی نے دیکھ کر کہا کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے ان بچوں کی ماں مر گئی. کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے ان بچوں کی ماں مر گئی ہو. زینب نے کہا بی بی ایسا تو نہ کہہ، قیامت تو یہی ہے، آنو محمد کی ماں زندہ ہے. لیکن زینب کیا کرے؟ فاطمہ کے لال کو روئے یا آنو محمد کا ماتم کرے؟ ہاں رہائی پا کر زینب مدینے آئی ہے. 41 روز تک بھائی کو پرسا دیا. 42ویں روز سید سجاد سے کہتی ہے سجاد اگر اجازت ہو تو زینب اپنے گھر چلی. اجرکم اللہ. تقریر ختم ہو گئی. 2 جملوں کی رحمتیں ہیں. ہاں اگر اجازت ہو تو زینب اپنے گھر ہو آئے. ہاں
سید سجاد نے اجازت دی، زینب گھر میں آئی، گھر میں دروازوں پہ تالے پڑے ہیں، زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ داخل ہوئے، زینب کو پہچان نہ سکے، زینب کو پہچان نہ سکے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بی بی لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، تو پرسہ دینا چاہتی ہے، حسین کے گھر چلی جا۔ ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا، عبداللہ پہچان، میں زینب۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی معاف کر دینا، ارے جب گئی تھی بال سیاہ تھے، لوٹی ہو تو سفید ہو گئے ہیں۔ زینب نے کہا عبداللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ذرا اونا محمد کا حجرہ کھول دے۔ اونا محمد کا حجرہ کھلا، زینب نے بستر اونا محمد کو دیکھا، سینے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، آواز دی اونا محمد، ماں زینب شرمندہ ہے۔ زینب کیا کرتی؟ فاطمہ کے لال کا ماتم کر